बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मजहर इकबाल हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे कि इतनी जल्दी क्या थी, क्यों इतनी जल्दी इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाने का ऐलान किया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये फैसला कल यानी 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। इमरान खान साहब के खिलाफ ये रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की तरफ से भिजवाया गया था, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना वो है यानी बैरून मुल्क से जब किसी सरबराह हुकूमत को कोई तोहफे मिलते हैं तो वो जिस जगह पे जमा कराए जाते हैं उसको तोशाखाना कहते हैं। और रेफरेंस ये दायर किया गया था कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना से फला चीज जो है वो खरीदी है और उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने असासाजात में नहीं बताया। ये बात इससे पहले भी मीडिया में आ चुकी है कि इमरान खान साहब वो वाहिद सरबराह हुकूमत नहीं थे या नहीं है जिन्होंने तोशाखाना से चीजें खरीदी। इससे कबल आसिफ अली जरदारी हो, यूसुफ रजा गिलानी हो, मियां नवाज शरीफ हो या दीगर सरबराहान हुकूमत जो है ये सरबराहान ममलकत वो तोशाखाना से चीजें खरीदते रहे हैं। इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा पैसे देकर तोशाखाना से तहफ खरीदे और बकौल इमरान खान साहब के वो जब उन्होंने वो तहफ बेचे तो उससे हासिल होने वाली रकम से उन्होंने सड़क तमीर करवाई जिस पर के हजारों लाखों लोग रोजाना ट्रेवल करते हैं, सफर करते हैं। तो इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का फैसला कल दिन दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा और इम्कान इसी बात का है, बल्कि गालिब इस बात का इम्कान है कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि गालिब इम्कान इस बात का है कि इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? इससे पहले एक व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूं कि 20 और 21 ना 19 और 20 अक्टूबर की दरमियानी रात को बड़ी गाला में एक हेलीकॉप्टर लैंड किया था और उस हेलीकॉप्टर में सवार लोगों ने इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए और इलेक्शन की तारीख पे मुज़ाकरात हो रहे थे। जनवरी और फरवरी में इमरान खान चाह रहे थे और हेलीकॉप्टर पे आने वाली शख्सियत जो है वो मई या उसके बाद इलेक्शन पे बजिद थी। इन मुज़ाकरात में कुछ तलखी भी हुई और उसके बाद सुबह जब इमरान खान साहब उठे तो उन्होंने अपने लोगों को ये हिदायत कर दी कि वो हकीकी आज़ादी मार्च के लिए कंटेनर्स की तैयारी का काम शुरू कर दें। मैंने एक व्लॉग में उन तैयारियों की वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। तो इमरान खान साहब की तरफ से ये हुआ और जो लोग मई या उसके बाद इलेक्शन कराना चाह रहे हैं उनकी तरफ से ये हुआ कि इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का फैसला फौरी तौर पे सुनाने का ऐलान जो है वो कर दिया गया। अच्छा, इमरान खान साहब तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से एक से ज्यादा मरतबा ये कहते रहे हैं कि उनके खिलाफ तोशाखाना का रेफरेंस सुना जाए, लेकिन आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी इनके भी केसेस एक साथ सुने जाए और बराह रास्त कार्रवाई अवाम को दिखाई और सुनाई जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि किसने तोशाखाना से किन रेट्स पर किस कीमत पर तोहफे लिए और किस किस तरह से ये सारा मामला होता रहा, लेकिन इमरान खान साहब की किसी ने नहीं सुनी। ये जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं, ये वही राजा परवेज अशरफ साहब हैं जो पाकिस्तानी सियासत में राजा रेंटल के नाम से जाने जाते हैं। एक डील के तहत और बकौल इमरान खान साहब के एक बैरूनी साजिश के तहत जो हुकूमत बनी, उस हुकूमत में इनको स्पीकर कौमी असम्बली बना दिया गया और ये वही राजा परवेज अशरफ है जिनके पास आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ भी एक रेफरेंस मौजूद है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जुल्फी बुखारी साहब और इफ्तिखार दुरानी साहब ने जमा कराया था गालबन कोई 8 से 10 दिन पहले। और उस रेफरेंस में कहा गया था कि आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना से ऐसी गाड़ियां हासिल की
جو کہ قانوناً وہ نہیں لے سکتے تھے. اینٹیکس ہوں یا گاڑیاں ہوں، قانون کے مطابق توشہ خانہ سے ان کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن آصف علی زرداری نے یہ کام کیا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے راجہ پرویز اشرف اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ریفرنس جمع کرایا کہ آصف علی زرداری صاحب کے اس عمل کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھجوایا جائے تاکہ اس پہ کاروائی ہو سکے. لیکن آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنس بھجوانا کم سے کم راجہ پرویز اشرف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. کانپیں ٹانگتی ہیں. یہ وہی آصف علی زرداری ہیں جنہوں نے اسی راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنایا تھا. جی ہاں، جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نائل کیا گیا تو جو وزیر اعظم بنے تھے وہ راجہ پرویز اشرف تھے، اور یہ وہی راجہ پرویز اشرف ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، جن کے اوپر رینٹل پاور پلانٹس کا کیس تھا. اس کی تفصیل اس کے کسی وقت پھر آپ سے شیئر کریں گے. اس وقت آپ کو یہ بتانا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کا فیصلہ 21 اکتوبر کو دوپہر 2 بجے سنایا جائے گا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب کو اس ریفرنس میں نااہل کیا جا سکتا ہے. کیا عمران خان کو نااہل کرنے کے جو معاملات ہیں وہ موجودہ حکومت ہضم کر پائے گی؟ اس کے اثرات سے یہ بچ پائے گی؟ یہ آنے والے چند دنوں میں ہمیں معلوم ہو جائے گا. لیکن اب یہ طے ہے کہ لانگ مارچ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے منفرد لانگ مارچ اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے. ناظرین، آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنی ہے کہ برطانیہ سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے کہ برطانیہ کی وزیر اعظم لیز ٹرس نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے. جی ہاں، 44 دن پہلے برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس نے عہدہ سنبھالا تھا، اور انہوں نے اپنے ملک کے عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ برطانیہ کی گرتی ہوئی معاشی صورتحال کو سنبھالا دے گی. 44 دن کی وزیر اعظم ہے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اپنے استعفے کے حوالے سے انہوں نے باضابطہ طور پر کنگ چارلس کو باقاعدہ طور پہ بتا بھی دیا ہے کہ وہ اب وزیر اعظم کی حیثیت سے مزید کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی. اور نہ صرف انہوں نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دیا ہے بلکہ انہوں نے پارٹی کی سربراہی سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. لیز ٹرس کے استعفے سے پہلے ان کی کابینہ کے جو وزراء ہیں، خاص طور پہ وزیر داخلہ، ان کے استعفے آنے شروع ہو گئے تھے. انہوں نے استعفے دے دیے تھے، مختلف وجوہات ان میں لکھی گئی تھی، لیکن دو ٹوک الفاظ میں برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس نے یہ کہا ہے کہ وہ ملک کی گرتی ہوئی معاشی صورتحال کو سنبھالا دینے میں ناکام ہو گئی ہے. انہوں نے جو وعدے اپنی قوم سے کیے تھے ان کو وہ پورا نہیں کر پائیں، اس لیے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں وزارت عظمیٰ کے منصب سے چمٹے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ناظرین، آپ کے ذہن میں لازمی طور پہ یہ سوال آ رہا ہوگا کہ برطانیہ میں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے جس نے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کر دیا ہے. تو مختلف اطلاعات ہیں اس حوالے سے، لیکن جو اطلاعات قریب ترین ہیں، جن اطلاعات پہ کم و بیش سے بہت سے لوگ متفق ہیں، وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں مہنگائی کی شرح 10% ہو گئی ہے. یعنی 10% مہنگائی کی وجہ سے برطانیہ جیسے ملک کی جو وزیر اعظم ہے انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب وہ مزید اقتدار میں نہیں رہیں گی. اب ذرا بات کر لیں وطن عزیز کی، پیارے پاکستان کی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، جس کے قیام کے لیے، جس کو وجود میں لانے کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی، لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں جو ہیں وہ لوٹی گئی. بڑے مشکل مراحل سے گزر کے 14 اگست 1947 کو جس پاکستان کا وجود سامنے آیا تھا، اس وطن عزیز میں اس میں بستے 22 کروڑ عوام کو اس وقت مختلف اطلاعات کے مطابق 50% سے زیادہ کی شرح سے مہنگائی کا سامنا ہے. یعنی برطانیہ کی نسبت پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کی شرح 5 گنا زیادہ ہے. لیکن حرام ہے جو پاکستان میں
وزیر اعظم تو دور کی بات، کسی چھوٹے سے چھوٹے حکومتی عہدیدار نے بھی استعفیٰ دینے کا سوچا بھی ہو، ایویں ہی نہیں قومیں اوپر جاتی۔ وہ جو آج عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں سیاستدانوں کو بلایا جاتا ہے قوموں کی، اپنا ملک کے مستقبل کے لوگوں کی تربیت کے لیے، تو اور آ کے وہ بات کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کیا سیاست ہے، ملک کے لیے کیا کرنا ہے، تو آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ کتنے باشعور ہیں، کتنے ذمہ دار ہیں، کتنے کمیٹڈ ہیں برطانیہ کے لوگ اپنے ملک کے ساتھ، اور برطانیہ کے سیاستدان اپنے ملک کے ساتھ، کہ وزیر اعظم نے جب دیکھا کہ معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی، اور 44 دن گزر گئے ہیں، 44 دن گزر گئے ہیں، اور ہمارے یہاں تو 40 سال اقتدار میں رہنے کے بعد، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے بعد بھی لوگوں کو اتنی شرم نہیں آتی کہ وہ خود کو سیاست سے الگ کر رہے ہیں، لیکن محض 44 دن کے بعد برطانوی وزیر اعظم اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ اب وہ حق کے حکمرانی کھو چکی ہیں۔ یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے قومیں آگے جاتی ہیں۔ پتہ نہیں پاکستان کو اس مقام پر پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جی کہ جلد از جلد پاکستان کے عوام، جو کہ بڑی حد تک باشعور ہو بھی چکے ہیں، اور دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پاکستان کے حالات ٹھیک کرے، پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو ہوس اقتدار سے نکال کر پاکستان کے ساتھ محبت میں رب العالمین جو ہے وہ مبتلا کر دے، تاکہ پاکستان کے تڑپتے سسکتے ترستے عوام کی حالت جو ہے اس میں بہتری آ سکے۔ بات کرنے کو تو بہت کی جا سکتی ہے کہ برطانیہ میں کوئی ایسا سیلاب نہیں آیا جس میں 3.5-4 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ برطانیہ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جہاں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی جوان بیٹیاں کھلے آسمان تلے پڑی ہیں۔ برطانیہ میں ایسا کچھ نہیں ہوا جس میں لاکھوں لوگ جو ہیں، لاکھوں لوگوں کے گھر برباد ہو گئے ہیں، لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے، دوائی میسر نہیں ہے، لوگ وبائی امراض کا شکار ہو رہے ہیں، چھوٹے بچے جو ہیں وہ دودھ کو ترس رہے ہیں۔ برطانیہ میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، صرف 10% مہنگائی ہوئی تو برطانوی وزیر اعظم نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سلیوٹ ٹو یو برطانیہ کی پرائم منسٹر، برطانوی وزیر اعظم کو میرا پھر سے سلام ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔